رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات، امام بارگاہ جعفری سینٹر اٹلانٹا امریکہ کی جانب سے اس وقت پوری دنیا میں اس مجلس اعزا کو لائیو پیش کیا جا رہا ہے. دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیعان اہل بیت مولا کے عزادار موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں ہماری طرف سے السلام علیکم. حضرات، جس سلسلے مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج یہ اس سلسلے کی ہماری دوسری تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو، ہماری انتظامیہ کو، ہمارے عزاداروں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. موضوع مجلس اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا، جس کے سلسلے میں ہم اپنے سبجیکٹ کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ازواج امام حسن علیہ السلام اور اولاد امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہو. چونکہ 3 days آف سیریز آف مجالس ہے، اور کل کی پہلی مجلس میں وہ افراد دیکھیے بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو میں مجلس پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ احباب، وہ دوست اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری مجلس بہت بڑا سورس، منبع اور وسیلہ اور چینل بنے گی. کل کی مجلس میں ہم نے سب سے پہلے رسول اللہ کی احادیث کو پیش کیا اور فضائل امام حسن علیہ السلام پہ گفتگو کی. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ تھا، ہم نے آپ کے سامنے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کو پیش کیا، اور شجاعت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو تیسرا پوائنٹ تھا، ہم نے کرم امام حسن علیہ السلام یعنی کریم اہل بیت اور کریم آل محمد، ہم نے لطف و کرم امام حسن مجتبیٰ کو آپ کے سامنے پیش کیا. اور جو چوتھا نقطہ تھا وہ تھا علم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا مکالمہ، جو ہم نے پڑھ کے سنایا کہ جناب خضر علیہ السلام کس طریقے سے رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں. یہاں پہ ہماری گفتگو تمام ہوئی تھی مگر تھوڑا سا انٹروڈکشن، اور میں نے کل یہ کہا تھا کہ اگر آپ حضرت خضر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ کہف کو پڑھیے. آپ حضرت موسیٰ کو سمجھنا ہے تو سورہ کہف کو پڑھیں. امام حسین علیہ السلام کے سر کی داستان جو کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک جو سر حسین چلا ہے، نو کے نیزے پہ بلند ہے، اور سورہ مبارک کہف کی آیتوں کی تلاوت کی. تو اگر اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے تو بھی سورہ کہف کو پڑھیں. اصحاب کہف کو اگر سمجھنا ہے اور اصحاب کہف کا اگر پورا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے اور ان کی زندگی کو سمجھنا ہے اور ان کی زندگی کو وسیلہ بنا کر معاد اور قیامت کی بحثوں کو سمجھنا ہے تو بھی آپ سورہ کہف کو پڑھیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی پہ آپ اسٹڈی کریں تو بھی آپ کو سورہ کہف کو پڑھنا پڑے گا. ایک مرتبہ آپ
तफसीर पढ़ें, चाहे इंग्लिश को वसीला बनाएं, चाहे आप उर्दू जबान को वसीला बनाएं या हिंदी जबान को वसीला बनाएं, लेकिन एक मरतबा सूरह कहफ की तफसीर को आप पढ़िए। तो हम कल यहाँ तक पहुंचे थे कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आते, रसूलुल्लाह को सलाम करने के बाद जो सवाल था, जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि कुछ सवालात है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुस्तरिब हूँ, लेकिन आज तक मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला। और रसूलुल्लाह ने सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि हसन मुश्तबा का पता बताया, कहा कि मेरा बेटा हसन 4 बरस का शहजादा है, तुम हसन मुश्तबा से जाकर सवाल करो। हजरत खिज़्र जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो इमाम हसन का बहुत प्यारा ये सवाल है तारीख के अंदर, कहा कि खिज़्र अलैहिस्सलाम आप ये बताएं कि आप सवाल करेंगे या आपका सवाल भी हम बताएं। तो इमाम हसन ने सवाल भी बताया, सवाल का जवाब भी दिया, और जो कम्युनिकेशन हुआ है हजरत खिज़्र में और इमाम हसन अलैहिस्सलाम में, वो इब्रानी जबान में हुआ है, जो कदीमी जबान है, पुराने सहीफे इस जबान में उतरे हैं, जो हिब्रू लैंग्वेज है। हजरत खिज़्र को मैंने थोड़ा सा 1 मिनट आपको जहमत क्यों दी, रिपीट क्यों कराया, जब कभी गुफ्तगू होगी अलामत ज़हूर पर, इस साल जो हमारा पहला अशरा था, हमने अलामत ज़हूर पे गुफ्तगू की थी, लेकिन वो अलामात नहीं पड़ी थी जो गैर हतमी है, क्योंकि बहुत सी अलामतें जब भी हजरत हुज्जत और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सब्जेक्ट को पेश किया जाता है तो पेश की जाती है जो अलामतें जाहिर हो चुकी है, या वो अलामतें, वो साइंस जो आपके सामने अभी जाहिर हो रहे हैं। तो हमारे अशरे का जो सब्जेक्ट था वो था हतमी अलामतें, यानी ऐसी हतमी अलामतें, वो एग्जैक्ट साइंस कि जिसके बाद हजरत हुज्जत का ज़हूर हतमी है और फिर कोई डिनाई नहीं कर सकता और इमाम का ज़हूर होगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट अलामत ज़हूर होता तो हम थोड़ा सा तस्कीरा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का जरूर कराते। इस वक्त अगर आपसे सवाल किया जाए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अगर पूरी दुनिया का सफर करते हैं और आपके ऊपर इमाम की गहरी नजर है, वो आपके हालात से बाखबर भी है, आप बेखबर हैं, आप उनको नहीं देख सकते, मगर इमाम आपको देख रहे हैं, आपकी मुश्किलात को जानते हैं, आपके सवालात का आंसर देते हैं। तो सवाल उठा है तारीख में कि इमाम ज़माना के तन्हाई के साथी कौन है। अल्लाह अकबर, मेरे साथ है ना मेरे दोस्त अहबाब, देखिए हूं और हाँ करते रहिएगा और हौसला अफजाई फरमाइएगा। जो जहां पे बैठा है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपकी विलायत और आपका अकीदा और आपकी मोहब्बत का इजहार नजफ अशरफ में जरिए अमीर अल मोमिनीन तक जरूर पहुंचेगा। तो हूं और हाँ करते रहिएगा। तो अगर सवाल उठे कि इमाम ज़माना के मुसाफरत के साथी, इमाम ज़माना के मुनिस और मददगार और तन्हाई के साथी कौन है, जो इमाम ज़माना का दिल बहलाते हैं, जिनको देखकर इमाम ज़माना का दिल लगता है, इमाम ज़माना को तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। कहते हैं मुनिस कौन है इमाम ज़माना के, हमदर्द कौन है, और उनके गमगुसार कौन है, और उनके साथी कौन है, और उनकी तन्हाइयों के साथी कौन है। तो इमाम ज़माना की तन्हाई के साथी हैं, जो उनके मुनिस और उनके हमदर्द और मददगार हैं, वो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम है, जो हमेशा इमाम के साथ साथ रहते हैं। मैं आज आपको तोहफतन एक जुमला कहता चलूं, फिर अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ूंगा। इमाम हसन को पढ़ के सुनाना है। रिवायत में मिलता है कि जब भी हजरत खिज़्र का तसव्वुर तुम्हारे जहन में आए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जब भी आप हजरत खिज़्र को याद करें या उनका तसव्वुर आपके जहन में आए, तो आप बेसाख्ता एक्सटम्पोर हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को सलाम किया करें। ए हजरत खिज़्र, आप पे हमारा सलाम, बस सलाम कर दिया करें। यानी दिन में किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त अगर हजरत खिज़्र को आप याद कर लें या उनका तसव्वुर आपके जहन में आ जाए, या किसी मजलिस और महफिल में या किसी किताब में हजरत खिज़्र का आप नाम याद आ जाए, तो हजरत खिज़्र को आप सलाम किया करें। और सलाम जब आप करते हैं तो हजरत खिज़्र आपके सलाम को सुनते भी हैं और आपके सलाम का जवाब भी देते हैं। एक पहचान और भी है कि अगर दरख्त और ट्री बहुत ज्यादा सूखा हुआ हो और हजरत खिज़्र अगर उससे टेक लगा के बैठ जाए, तो वो सर सब्ज़ो शादाब हो जाता है, वो हरा भरा हो जाता है और वो मेवे देने और फ्रूट्स देना शुरू कर देता है। तो ये भी एक अलामत है कि वहां से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ है। अलामतों में से है जो हजरत खिज़्र का पता बताया जाता है कि अगर वो किसी रास्ते से गुजर जाए, किसी जंगल से गुजर जाए, किसी सहरा से गुजर जाए, किसी डेजर्ट या जंगल या बयाबान से गुजर जाए, तो वहां का इलाका सरसब्द शादाब और ग्रीन हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, और वहां पे सब्जे उगने लगते हैं, चश्मे बहने लगते हैं, और दरख्त जो है वो फल देने लगते हैं, फ्रूट देने लगते हैं, और गुलशन महकने लगते हैं,
اور कलियां जो है वो चटकने लगती हैं। तो ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की अलामत है। तो हमने इल्म इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर दलील कायम की थी कि अगर मूसा इल्म हासिल करना चाहते हैं, बस यहाँ से आगाज हो रहा है गुफ्तगू का। मेरे साथ है ना तमाम अज़ादार, तमाम दोस्त अहबाब, और मैंने हिस्ट्री को इसलिए अख्तियार किया और मैं तारीख को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जब भी हम जाफरी सेंटर आते हैं अटलांटा में, तो वहाँ के नौजवान हो या बुजुर्ग, ये हमें हुक्म देते हैं कि आप मिंबर से तारीख पढ़ के सुनाया करें। तो मैंने इस साल फिर से तारीख का इंतखाब किया कि अगर मूसा चाहते हैं कि इल्म हासिल करें, तो अल्लाह ने मूसा को खिज़र का पता समझाया, खिज़र का एड्रेस बताया। यानी अगर मूसा पढ़ना चाहते हैं तो मूसा खिज़र के पास जाते हैं, और अगर खिज़र पढ़ना चाहते हैं तो खिज़र इमाम हसन के, और हसन मुश्तबा हजरत खिज़र को पढ़ाते हैं। यानी जुमला कह दूं, जो मूसा के उस्ताद हैं, जो मूसा के उस्ताद हैं वो हसन मुश्तबा के शागिर्द हैं। मर्तबा पहचानिए कि हसन मुश्तबा के इल्म की इंतहा क्या होगी। एक बुलंद सलावत पढ़ दे मिलके, मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अब हम एक स्टेप यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जरा सा आप कॉन्सेंट्रेट फरमाइए और तवज्जो फरमाइए। देखिए हमारी मजलिसों में उम्महात मासूमीन और अज़वाज मासूमीन का तज़किरा बहुत ही इख्तिसार के साथ होता है, बल्कि आइम्मा की विलादत की शब विलादत, शब शहादत आती है, गुजर जाती है, और हम तबर्रुकन तज़किरा करते हैं, और उसके बाद हमारे दोस्त अहबाब पर शिकवा करते हैं कि साहब आप बाकी आइम्मा के फजाइल नहीं पढ़ते, आप उनकी औलाद का तज़किरा नहीं करते, आप उनकी अज़वाज को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, आप उनका कबीला, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी ट्रीज, उनके शजरे को पढ़ के नहीं सुनाते। तो ये पूरा इस्लाम में मिंबर का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आइम्मा की जो माएँ, जो उम्महात मासूमीन है, और उम्महात के साथ साथ जो आइम्मा की जो अज़वाज है, बखुदा अगर आप अज़वाज आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को बाईपास कर दें तो तारीख इस्मत को समझना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तारीख इमामत को अंडरस्टैंड करना बहुत दुश्वार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो बहुत सी अज़वाज हैं, बाज़ तारीखों में यह है कि 8 बीवियां हैं, या बाज़ जगह पे तज़किरा मिलता है कि 11 वाइफ्स है, लेकिन हम सबका तज़किरा नहीं कर सकते, बल्कि तज़किरा करेंगे कि जहां से औलाद का सिलसिला चला, जहां से औलाद का सिलसिला चला। तो जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो शादी हुई है, और जो उनकी अज़वाज में से जो बहुत ज्यादा शोहरत रखती हैं, और जिनके सिलसिले में बाकायदा मौर्रिखीन ने किताबों को लिखा है और आप स्टडी कर सकते हैं, वो जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा है। इमाम हसन मुश्तबा की जो शादी है जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा से, वो 35 आफ्टर हिजरा, 35 आफ्टर हिजरा में है। यानी जनाब उम्मे फरवा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शादी 35 आफ्टर हिजरा में हुई, और 35 हिजरी में शादी होना ये इस बात की अलामत है कि अमीर अल मोमिनीन अभी जिंदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंशाल्लाह इस मजलिस के बाद आप ये सोचेंगे कि मैं ये हिस्टोरिकल फैक्ट क्यों पढ़ के सुना रहा हूँ, तो बाद में चीजें समझ में आएगी। अगर 35 आफ्टर हिजरा में इमाम हसन की शादी जनाब बीबी उम्मे फरवा से अक्द हुआ, आमिर अल मोमिनीन जिंदा है, इसका सबब यह है कि अमीर अल मोमिनीन का जो ज़ाहिरी खिलाफत का जमाना है वो 36 आफ्टर हिजरा है, और जो अमीर अल मोमिनीन की शहादत है वो 40 आफ्टर हिजरा, 40 हिजरी है। तो अमीर अल मोमिनीन अभी मदीने में है, अभी आप कूफे में तशरीफ नहीं ले गए, और उस वक्त जनाब उम्मे फरवा से 35 हिजरी में इमाम हसन का अक्द हुआ, और तकरीबन उम्मे फरवा और इमाम हसन का जो साथ है वो तकरीबन 16 बरस उम्मे फरवा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जमाना देखा। 4 बेटे आपसे पैदा हुए, और इन 4 बेटों में से 3 बेटे करबला में मौजूद हैं। जनाब कासिम करबला में मौजूद है, ये इमाम हसन और जनाब उम्मे फरवा से है। 16 बरस का साथ है जनाब उम्मे फरवा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, या 15 बरस है या 16 बरस है, यानी ये मुख्तसर सा एक पीरियड है। इसमें जनाब कासिम जो करबला की शहीदों की फहरिस्त में नाम है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का, जनाब कासिम करबला के अंदर मौजूद है। और अब हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमारे पास वक्त नहीं है, करबला में एक कासिम नहीं है,
کربلا میں دو قاسم ہیں، ایک قاسم ابن حسن ہے یعنی جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، اور ایک قاسم کربلا میں اور بھی ہیں جو جناب ام کلثوم کے بیٹے ہیں۔ ہمارے یہاں پر نہ جانے چکے روایات میں اور مقتل کو بہت زیادہ گہرائی سے اسٹڈی نہیں کیا جاتا، تو شب عاشور میں آپ کے سامنے اس روایت کو پڑھا جا رہا ہے، اور اکثر آنے کے بعد خطبہ بھی اس روایت کو پڑھ دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب خیموں کا سفر کیا اور یہ دیکھا کہ شب عاشور خیموں کی کیفیت کیا ہے، تو جناب ام کلثوم کے خیمے سے، ان کے ٹینٹ سے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ کاش کوئی میرے پاس اولاد ہوتی، میرے پاس کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی امام زمانہ کی نصرت کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیتی اور اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کو امام زمانہ پہ قربان کر دیتی۔ ایسا نہیں ہے، جیسے جناب زینب کبریٰ مصداق سورہ کوثر ہے، جیسے امام حسن اور امام حسین مصداق سورہ کوثر ہے، تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا مصداق سورہ کوثر ہے۔ اللہ نے خود کہا انا اعطیناک کل کوثر، کہ نبی ہم نے زہرا کے ذریعے، فاطمہ کے ذریعے آپ کو وہ نسل عطا کی ہے اور ایسی اولاد عطا کی ہے جو شام قیامت پہ اپنی صبح رکھتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ناممکن ہے کہ جو مصداق کوثر ہو اس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو۔ جناب ام کلثوم کی شادی جناب محمد ابن جعفر طیار سے ہوئی ہے، اور جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی۔ جناب جعفر طیار کے دو بیٹے تھے، دونوں حبشہ میں پیدا ہوئے، ایک بھائی سے جناب زینب کی شادی ہے اور ایک بھائی سے جناب ام کلثوم کی شادی ہے، اور جناب ام کلثوم کی نسل کربلا میں موجود ہے اور ان کا نام بھی جناب قاسم ہے، اور انہوں نے بھی اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کیا ہے، اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی نسل کا سلسلہ بھی آگے بڑھا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے علی زینبی جن کا نام تھا، جناب زینب کے بڑے بیٹے کا نام اون محمد نہیں ہے، جناب زینب کے بڑے صاحبزادے کا نام بھی علی تھا، تو جناب زینب کی بھی نسل چلی ہے، اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے بیٹے کا نام بھی قاسم ہے۔ تو بہرحال یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، کبھی موقع ملا اور تاریخ کربلا اگر آپ ہمیں سبجیکٹ دیں گے تو ہم تاریخ کربلا اور مقتل آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اور خاندان بنی ہاشم کی تاریخ پڑھ کے سنائیں گے۔ لیکن ہماری گفتگو ہے کہ 35 ہجری میں جو شادی ہوئی ہے امام حسن اور جناب ام فروہ کی، اور سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے، تو یعنی 15 ایئر کہیے یا 16 ایئر کہیے، یہی کچھ ٹوٹل ملا کے پیریڈ ہے کہ جناب ام فروہ اور امام حسن علیہ السلام نے ساتھ زندگی گزاری۔ تو جناب قاسم پیدا ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے، جناب قاسم کے ساتھ ایک صاحبزادے اور بھی ہیں، اور تاریخ میں ان کا نام حضرت عمران ملتا ہے، وہ بھی کربلا میں موجود تھے، اور ان کے نام کو بعد میں چینج بھی کیا گیا اور الف اور نون کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور مورخین نے یہ کھلواڑ کیا، لیکن ان کا نام عمران تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن کے ایک چھوٹے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، یہ بھی کربلا میں موجود تھے۔ اب یہ تینوں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور علامہ مجلسی نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک بیٹے تھے کہ امام حسن علیہ السلام جب مکے میں تھے جس زمانے میں، تو مینا میں ان کی رحلت ہوئی۔ یہ چار بیٹے بہرحال لکھا گیا تاریخ میں، امام حسن اور جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ سے 4 بیٹے اور ایک بیٹی، اور وہ بیٹی بھی وہ ہے جو بالکل مثل فاطمہ ہے، اپنے زمانے کی فاطمہ، جن کو کہتے ہیں فاطمہ بنت حسن، نامور کیریکٹر ہے اور نامور کردار ہے۔ تو اولاد امام حسن علیہ السلام میں شاید وہ اولاد جو قبل از کربلا اور بعد از کربلا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، بنی امیہ کے زمانے میں جو ان پہ مظالم ہوئے، بنی عباس کے زمانے میں جو مظالم ہوئے، علم فقہ کے سلسلے میں، محدثین، مفسرین اور فقہات کے سلسلے میں ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، شاید یہ گفتگو بعد میں آ سکے۔ لیکن آج ہماری مجلس کا سبجیکٹ امام حسن اور جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ۔ جناب ام فروہ نے اپنے سارے بچوں کو قربان کر دیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ ہاں ایک بیٹی موجود ہے جن کا نام ہے فاطمہ بنت حسن، اور یہ بھی کیا کہنا، نامور اپنے زمانے کی، یہ بھی مثل فاطمہ ہے، ہو بہو فاطمہ ہے، ثانی فاطمہ ہے۔ اور یہی فاطمہ بنت حسن ہے جب آپ کے سوال کیا جاتا ہے کہ امامت کا جو سلسلہ چلا ہے یہ نسل حسین سے آگے بڑھا یا نسل امام حسن سے آگے بڑھا، تو نہیں، امام زین العابدین کے بعد جتنے امام ہیں یہ سب حسنی بھی ہے اور سب حسینی بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
ہمارے جتنے امام ہیں یہ صرف آپ حسینی نہیں کہہ سکتے، یہ سب حسنی بھی ہیں، پانچویں امام کے بعد سے لے کر اور حضرت حجت تک یہ سب حسنی بھی ہیں، یہ سب حسینی بھی ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ سلسلے امامت سے حسین کا جتنا رشتہ ہے اتنا ہی رشتہ امام حسن کا بھی ہے۔ کیوں؟ امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن، یعنی حسن کو اللہ نے وہ بیٹی دی جو بالکل فاطمہ جیسی تھی۔ تو دوسری طرف حسن کے بھائی حسین، اولاد حسین میں جو سب سے نامور، جو بے مثل اور بے مثال بیٹے اولاد امام حسین میں، وہ امام زین العابدین ہے۔ کاش اس جملے کو اہل جعفری سینٹر محفوظ فرما لیں۔ اولاد امام حسن میں ایک سے بڑھ کے ایک بیٹا، اولاد امام حسن میں ایک سے بڑھ کے ایک اولاد، مگر جو سب سے بے مثال بیٹی ہے وہ ہے فاطمہ بنت حسن اولاد امام حسن میں۔ اولاد امام حسن میں جو سب سے زیادہ بے مثال ہے، میری طرف ذرا توجہ رکھیے گا، اولاد امام حسن میں جو سب سے زیادہ بے مثال ہے وہ ہے فاطمہ بنت حسن، اور اولاد امام حسین میں بھی ایک سے بڑھ کے ایک بیٹا، لیکن جو سب سے زیادہ بے مثال ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے سید سجاد، وہ ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے دیکھا کہ بالکل دو بے مثال ہیں جن کو اللہ ملانا چاہ رہا ہے۔ اولاد حسن میں جو بے مثال فاطمہ بنت حسن، اولاد حسین میں جو بے مثال وہ امام زین العابدین۔ اللہ نے کہا نور کے دو سمندر ہیں، دونوں کو آپس میں ملاؤ۔ حسن کی بیٹی تھی، حسین کے بیٹے زین العابدین تھے، اور یہاں پر فاطمہ بنت حسن کا نکاح علی ابن الحسین زین العابدین کے ساتھ ہوا۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اب جو آپ کے پانچویں امام پیدا ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حسن کے نواسے ہوں گے، حسین کے پوتے ہوں گے۔ اب جو امامت کا سلسلہ ہوگا سارے معصومین اب حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آپ کی آواز چاہے مجھ تک نہ پہنچے، نجف اشرف میں ذریعے امیر المومنین تک آپ کی آواز پہنچنی چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ایک بار انتر صلوات پڑھ کے سنا دے مل کے محمد والے محمد پر۔ آ گئے اولاد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں۔ ہم نے صرف بیٹی کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے جو امامت کا سلسلہ آگے بڑھا، تو جیسے جب اللہ وہاں پر رسول اللہ کی نسل کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا تو جناب فاطمہ کو وسیلہ بنایا، اور نسل رسول نسل زہرا سے آگے بڑھی۔ ویسے امام حسن مجتبیٰ کی نسل بڑھ رہی ہے تاکہ امامت کا سلسلہ آگے بڑھے، تو اللہ نے فاطمہ ہی کو وسیلہ بنایا، فاطمہ بنت امام حسن۔ تو اب جتنے امام حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، تو ابھی چونکہ ہمیں اولاد امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہم سسٹم کے ساتھ کریں گے تاکہ آپ ان اسما کو، ان ناموں کو، ان نیمز کو یاد کر سکیں، ان کے کنٹریبیوشن کو یاد رکھ سکیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جو شادی ہے 35 ہجری میں، یہ جناب بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ یاد رکھیے جناب ام فروہ اور جناب رباب دونوں ریئل سسٹر ہیں، سگی بہنیں ہیں۔ ام فروہ بڑی بیٹی کا نام ہے، 35 آفٹر ہجرہ میں امام حسن سے شادی ہوئی، اور جو چھوٹی بہن ہے جناب ام فروہ کی، ان کا نام جناب رباب تھا، وہ بہت چھوٹی تھی۔ ان کی شادی امام حسین سے 56 آفٹر ہجرہ میں ہوئی۔ یعنی جناب رباب کی شادی، یعنی دو ریئل سسٹر ام فروہ جناب رباب، جناب ام فروہ کا نکاح امام حسن سے ہوا، وہ نسل چلی۔ جناب ام فروہ کی چھوٹی بہن جناب رباب، آپ کی ریئل سسٹر، آپ کی حقیقی بہن، ان کی شادی 56 ہجری میں امام حسین سے ہوئی، اور امام حسین کے وہ دو بچے آپ کے سامنے آئے، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ بنت الحسین۔ مگر یہ دونوں، یعنی اگر دیکھا جائے جناب قاسم، جناب عبداللہ، فاطمہ بنت حسن، جناب عمران، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ، یہ آپس میں ایک طریقے سے خالہ زاد بھی ہوئے اور چچا زاد بھی ہوئے، چونکہ دو ریئل سسٹر دو سگے بھائیوں میں۔ مگر جناب رباب کی جو شادی ہے وہ 56 آفٹر ہجرہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم
آپ کے یہاں پر اشرا پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس اشرے میں جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی شہروانوں کا تذکرہ کیا تھا، تو مجھے وہ یاد ہے، میں نے ایک جملے کو کوٹ کیا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کی ایک تہذیب تھی، اور وہ تہذیب یہ تھی کہ بنی ہاشم اپنی بہوؤں کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ نے مرتبہ دیکھا کہ اسلام میں خاص طور سے مکتب جعفری جو اسکول آف تھاٹس ہے ہمارا، اور مکتب اہل بیت میں عورت کا مرتبہ کیا ہے اور عورتوں میں بہوؤں کا مرتبہ کیا ہے، اور بہو کی صفات کیا ہے اور بہوؤں کا کیلیبر کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، کہ بنی ہاشم کبھی بھی اپنی بہوؤں کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ ان کو خطاب دیتے تھے۔ جیسے جناب ام فروا کا نام بی بی سلمہ تھا، لیکن ان کو ام فروا کہہ کے پکارتے تھے۔ بی بی ام البنین مادر حضرت عباس، ام البنین یہ کنیت خطاب دیا تھا امیر المومنین نے، ورنہ آپ کا نام بھی فاطمہ کلابیہ تھا۔ بی بی رباب کا نام جناب بی بی سلامہ ہے یا بی بی رملہ ہے، تو یہ بھی خطاب دیا گیا کہ بی بی رباب کہہ کے پکارتے ہیں، ورنہ نام جو تھا بی بی سلامہ تھا۔ بی بی ام لیلہ آپ کا نام بھی جناب آمنہ تھا، لیکن آپ کو ام لیلہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھیں تو جناب شہر بانو آپ کا نام شاہ زمان تھا، لیکن آپ کو شہر بانو کہہ کے پکارا گیا۔ تو یہ بنی ہاشم کے گھرانے کی ایک تہذیب تھی کہ بہوؤں کو خطاب دیا جاتا تھا، ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ تو 35 ہجری میں جب جناب ام فروا سے نکاح ہوا تو اس وقت جناب ام فروا جب تشریف لائی ہے تو آپ کا نام بی بی سلمہ تھا، آپ تاریخ میں بی بی سلمہ کا نام دیکھیں گے۔ اب ہو از بی بی ام فروا سلام اللہ علیہا، اب اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی تاریخ کو یہاں سے سننا پڑے گا۔ آپ کے جو والد ہیں یعنی ام فروا اور بی بی رباب، یہ بہت بڑے جاگیردار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، بہت رئیس تھیں اور بہت مالدار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ جو آپ کے والد ہیں ان کا نام تھا امراء خیس۔ اگر آپ لٹریچر کو جا کے پڑھیں گے، ادبیات کو جا کے پڑھیں گے، تو اس میں ایک امراء خیس کا نام اور لیا جاتا ہے، مگر ان کا تعلق عربستان کے علاقے سے تھا، وہ عرب سے تھے، اور وہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، ایک بہت بڑے پوئٹ تھے، مگر ان کا نام بھی امراء خیس تھا۔ لیکن یہ جو بی بی ام فروا جن کا نام جناب سلمہ ہے اور بی بی رباب جن کا نام جناب سلمہ ہے، جو ان کے والد ہیں یعنی کہ ان کے جو والد امراء خیس ہیں، یہ دوسرے امراء خیس ہیں۔ ان کا تعلق جو تھا وہ یمن سے تھا، یمن سے تھا، اور یمن کے بہت بڑے جاگیردار تھے، یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اپنے قبیلے کے یہ حاکم بھی تھے، اپنے قبیلے کے یہ سردار بھی تھے اور بہت بڑے لیڈر بھی تھے، اور بہت سی ان کی جاگیریں یمن کے اندر موجود تھی۔ تو امراء خیس کا تعلق جو تھا وہ یمن سے تھا۔ یمن اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑی بیلٹ رہی ہے، اہل تشیع موجود تھے، اور خاص طور سے مولا علی کے چاہنے والے، اور آج بھی جو یمن کے اندر جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی جہاں بہت سے ریزننگ ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ریزن ہے۔ یمن کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہی بار بار گفتگو جاری کہ وہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کہ جب علامت ظہور کو پڑھتے ہیں، جو سائنس پڑھتے ہیں امام زمانہ کے حتمی سائنس کو، تو اس میں یہ حتمی علامت ہے کہ ایک لشکر آئے گا جو یمن سے آئے گا، جیسے خراسان سے آئے گا، اور ایک لشکر آئے گا یمن سے، اور وہ لشکر اس وقت آئے گا اور سفیانی سے لڑے گا، سفیانی سے جنگ ہوگی، جو امام کا دشمن ہوگا آل امیہ سے ہوگا، اور اس کا نام عثمان ابن انبسہ ہوگا۔ تو جس وقت امام کا ظہور مکے میں ہوگا اور امام مکی اور مدینے سے ہوتے ہوئے کوفے میں آئیں گے، اور جب کوفے میں آئیں گے تو راستے میں یمنی لشکر سے آپ کا یعنی ملاقات ہوگی، اور جو یمن کا جو لشکر ہوگا، جو ان کے سردار ہوں گے، وہ باقاعدہ امام کو ریکوگنائز کریں گے، امام کو پہچانیں گے اور امام کی نصرت کریں گے اور امام کی مدد کریں گے اور سفیانی کے لشکر سے ٹکرائیں گے۔ تو علامت ظہور میں بھی یہ ہے کہ امام کے بہت سے انصار، امام کے بہت زیادہ سپورٹرز، امام کے بہت زیادہ چاہنے والے جس علاقے سے آئیں گے اس علاقے کا نام یمن ہے۔ تو یمن کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی نامور کریکٹر ہے ہمارے یہاں پر، جن کا نام ہے حضرت مالک اشتر۔ مالک اشتر کون ہے؟ اگر ان کا نام دیکھیں تو ان کا نام مالک اشتر نہیں ہے۔ اشتر تو اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں ان کی آنکھ کٹ گئی تھی، ایک آئیز، اور ان کی آنکھ کٹ گئی تھی تو وہاں پہ زخم لگا ہوا تھا، تو اس کی بنیاد پر ان کو اشتر کہتے ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ زخم پہلے موجود تھا تو اس کی بنیاد پر اشتر کہتے ہیں، لیکن بہرحال اس زخم کی وجہ سے آپ کو اشتر کہتے ہیں، ورنہ آپ کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ نقعی سے تھا،
اور آپ کا نام تھا مالک ابن حارث نقی۔ مالک اشتر کا نام کیا ہے؟ مالک ابن حارث نقی، اور مالک اشتر کے قبیلے کا تعلق جو تھا وہ بھی یمن سے تھا، وہ بھی یمن سے آئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ مالک اشتر امیر المومنین کے نامور صحابی ہیں، مولا علی کے بہت قداور صحابی ہیں، مولا کے شاگرد بھی ہیں، مولا کے دوست بھی ہیں، چاہنے والوں میں سے ہیں، مولا کے لشکر کے کمانڈر بھی ہیں، لشکر کے سردار بھی ہیں، علمدار بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کمیل، یہ جو حضرت کمیل ہیں ان کا تعلق بھی جس قبیلے سے ہے وہ بھی مالک اشتر ہی کے ٹرائب اور قبیلے سے حضرت کمیل کا تعلق ہے۔ ان کا تعلق بھی قبیلے نقی سے تھا اور حضرت کمیل کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ مالک اشتر بھی یمن سے آئے ہیں اور جو حضرت کمیل ہیں یہ بھی یمن سے آئے ہیں۔ اور حضرت کمیل جن سے وہ دعا باقاعدہ ہمارے یہاں پر معروف ہے شب جمعہ، جس کو آپ دعائے کمیل کہتے ہیں، یہ اصل میں بیسیکلی دعائے حضرت خضر ہے۔ حضرت خضر نے تحفتاً اس دعا کو مولا علی کو عطا کیا اور مولا علی نے اس دعا کو جناب کمیل کو عطا کیا، اور پھر کہا کہ کمیل ہم جس کو جو دے دیں پھر وہ واپس نہیں لیتے، تو اس دعا کو آپ دعائے کمیل کہتے ہیں۔ جب آپ کوفے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت کمیل کا مزار اور ان کا روزہ موجود ہے، اور جو زوار ہوتے ہیں حضرت کمیل کے روزے میں پہنچتے ہیں۔ آپ کا تعلق جو تھا حضرت کمیل کا وہ بھی قبیلہ نقی سے تھا، مالک اشتر کے قبیلے سے تھا، اور مالک اشتر اور کمیل یہ دونوں بھی یمن سے آئے تھے۔ یمن ایک بہت امپورٹنٹ بیلٹ ہے، اور بلکہ ہمارے یہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ جس قبیلے سے مالک اشتر اور حضرت کمیل کا تعلق ہے قبیلہ نقی، کہ قبیلہ نقی کے زیادہ تر افراد جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ قبیلہ امیر المومنین پہ فدا تھا، یہ قبیلہ امیر المومنین کو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ یمن کا قبیلہ نقی مالک اشتر اور جناب کمیل کا قبیلہ امیر المومنین کو بہت زیادہ چاہتا تھا، تو قبیلہ نقی کے زیادہ تر افراد جنت میں جائیں گے، اور قبیلہ نقی کے افراد امام زمانہ کے لشکر میں بھی شامل ہوں گے۔ تو یمن کی ایک بڑی تاریخ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2 یا 3 منٹ کو زحمت ہوگی تاکہ میں عمرہ خیز کو پڑھ کے سناؤں، جو جناب ام فروا کے والد ہیں، یمن کے حاکم ہیں، یا وہاں کے بہت بڑے رئیس ہیں، یا تاجر ہیں، یا اپنے قبیلے کے حاکم ہیں، نامور قبیلہ ہے، اور ان قبیلے کا تعلق بھی اہل اشراف میں سے ہے، شرفا میں سے ہے، علماء میں سے ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو افراد داد و تحسین دے رہے ہیں اور حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ آپ سنیے یمن کو کیسے شیعہ کیا، اور یمن کو کس نے شیعہ کیا؟ رسول اللہ نے مولا علی کو خود بھیجا تھا یمن میں اپنا سفیر بنا کر۔ اس تاریخ کو کبھی آپ سنیے، امیر المومنین کے فضائل آپ سنتے ہیں، مگر امیر المومنین کی تاریخ کو، امیر المومنین کا جو نظام ہے کبھی اس کو سنیے۔ رسول اللہ نے باقاعدہ اپنا سفیر بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا میسنجر بنا کے مولا علی کو یمن بھیجا تھا، کہا علی اسلام کا پیغام، اسلام کا میسج لے کر یمن جاؤ۔ تو یمن میں مولا علی گئے تھے سب سے پہلے، اور مولا نے جا کے یمن میں اسلام کا پرچار کیا تھا، اور مولا علی نے جانے کے بعد یمن میں رسالت کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو آپ یہاں پہ بھی سوچ لیجئے کہ جب یمن کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو جو اسلام یمن میں پہنچا وہ صحابیت والا اسلام نہیں پہنچا تھا، وہ ولایت والا اسلام پہنچا تھا۔ کہاں پہ ایک صلوات پڑھ دینا مل کے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا تو یمن میں جو اسلام پہنچا، یعنی آپ نے دیکھا کہ اگر حبشہ رسول بھیجنا چاہتے ہیں تو جناب جعفر طیار کو بھیجتے ہیں اولاد ابو طالب میں، اگر یمن بھیجتے ہیں سفیر بنا کے تو علی کو بھیجتے ہیں۔ یعنی اسلام نے، رسول نے اپنا سفیر بنا کے، نمائندہ بنا کے جب بھی بھیجا اولاد ابو طالب ہی کو بھیجا۔ تو مولا علی خود تشریف لے گئے تھے یمن میں، اور یمن میں جا کے مولا نے خطبہ دیا، اور یمن کے لوگوں کو باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی مولا نے، اور علم فقہ کی تعلیم دی، اور مولا علی نے علم حدیث پڑھایا، اور یمن کی طرف راغب کیا مولا علی نے۔ تو وہاں جو اسلام پہنچا وہ صحابیت والا اسلام نہیں، ولایت والا اسلام پہنچا۔ تو وہ قبیلہ جو علی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، اسلام لے کر آئے تھے، تو اس قبیلے کے اندر علم اہل بیت پایا جاتا تھا، عشق اہل بیت پایا جاتا تھا۔ تو اب ذرا سی تاریخ سنیے کہ یمن کے لوگ صبح کو بہت جلدی بیدار ہو جاتے تھے۔ جو اہل یمن تھے یہ بڑی جلدی بیدار ہوتے تھے، یعنی بہت کہتے ہیں نا بہت صبح جلدی اور سویرے اٹھ جانا، یہ پورا
یمن کے لوگوں کا اس زمانے میں کلچر تھا، یہ سب کشاورزی کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے. یمن کے لوگ اس زمانے میں کسان تھے، سب فارمرز تھے. تو بہت زیادہ کھیتی ہوا کرتی تھی، گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، ٹمپریچر یمن کا بہت زیادہ ہائی ہوتا تھا. تو یہ بالکل صبح اندھیرے، منہ اندھیرے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، اور یہ اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، جنگلات میں چلے جاتے تھے، اور وہاں پہ کھیتیاں کیا کرتے تھے، سب فارمر تھے. اور ظہر کے وقت جب سورج چڑھتا تھا تو یمنی افراد اپنے گھر واپس آ جاتے تھے، کیونکہ یمن میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی اور اس زمانے کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا تھا، اور ڈیزرٹ جو تھا وہ جل جایا کرتا تھا. تو امیر المومنین جب پہنچے اور جانے کے بعد جب یمن کے لوگوں کو پتا چلا کہ حیدر کرار آئے ہیں، بھائی کہاں ہے، جب یمن کے لوگوں کو پتا چلا کہ حیدر کرار آئے ہیں تو آدھا یمن تو صرف یہ سن کے جمع ہو گیا اس مقام پر، جس جگہ پہلی موجود تھے کہ کون آئے، برادر رسول آئے ہیں، شوہر جناب بطول آئے ہیں. کون؟ علی ابن ابی طالب، حیدر کرار آئے ہیں. تو قاسم حیدر کرار کا نام ایسا تھا کہ آدھا یمن صرف علی کا نام سن کے جمع ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے سنا؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، ابھی صبح کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا. تاریخ کو پڑھیے، قسم خدا کی. تو یمن کے لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ خطبہ دیجیے، ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو علی نے آدھا خطبہ دیا، یہ خطبہ دیا. علی نے آدھا خطبہ دیا، یعنی ابھی اندھیرا تھا، ابھی صبح کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا. تو مولا علی نے، جو یمن کے افراد جمع ہو گئے تھے یہ سن کے کہ حیدر کرار آئے، تو امیر المومنین نے جب خطبہ دیا، تاریخ کہتی ہے خطبے کا اثر ایسا تھا، اٹریکشن ایسا تھا، جاذبہ ایسا تھا. کیوں؟ خطیب منبر سلونی بول رہا تھا، کیوں خطیب نہج البلاغہ بول رہا تھا، کیوں حیدر کرار بول رہے تھے. علم کا کیا کہنا، فصاحت کا کیا کہنا، بلاغت کا کیا کہنا. سنیں گے اہل اٹلانٹا کہ جب امیر المومنین نے اندھیرے میں، اس وقت ارلی مارننگ میں جب مولا علی نے خطبہ دیا، تو اس خطبے کو سننے کے بعد آدھا یمن مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے صرف ایک خطبے کے بعد علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. جب بیعت کر لی، نماز کا وقت ہوا، مولا علی نے اذان دی، مولا علی نے صبح کی نماز کے لیے مصلی بچھایا. تو وہ افراد جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، مولا نے کہا کہ آؤ میں بتاؤں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، آؤ ہم بتائیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. تو مولا علی نے ان کو وضو سکھائی. پھر مولا علی نے کہا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے تم نماز پڑھو. اب مولا نماز پڑھ رہے ہیں. اب ایک جملہ کہہ دوں جو صاحبہ نے، اہل بیت صاحبہ نے بلا تشریف فرمائے کہ وہاں کے لوگوں نے جب نماز پڑھی ہوگی تو علی اور نبی والی نماز پڑھی ہوگی. ارے کہاں ہے آپ؟ نعرہ حیدری. دیکھیے آسان نہیں ہوتا ہے. میری کوشش ہے کہ زوم پہ بیٹھ کے بھی آپ کو ایسے مجلس سناؤ کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ فرش زمین پہ نہیں، فرش آسمان پہ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں. تو جس محبت سے میں نے نعرہ لگایا ہے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی اور مشکل کشائی ہو سکے اور میں اس مشکل سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تو آپ نے دیکھا، تو مولا نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا. تو جب نماز کا طریقہ، جب وہاں کے افراد نے، جب انہوں نے بیعت کی ہوگی تو علی والی نماز پڑھی ہوگی، نبی والی نماز پڑھی ہوگی. تو اب مولا نے نماز پڑھائی. اب یہاں سے سنیے، اب جو لوگ نہیں آئے تھے وہ بھی آ گئے. تو کہا یا علی ایک خطبہ اور دے دیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنہوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، یعنی جیسے ہی علی کی محبت آتی ہے، معرفت آتی ہے اور علم کی تمنا آتی ہے، آرزو علم ساتھ میں آتی ہے. کہ یا علی آپ نے ایک خطبہ دیا اور لوگ حیرت زدہ ہو کے بیٹھے تھے. تو یمن کے لوگوں نے علی سے درخواست کی تھی، ریکویسٹ کی تھی، التماس کی تھی، یا علی بس ایک خطبہ اور سنا دیں، یا علی بس ایک خطبہ اور دے دیجئے. تو مولا علی نے پہلا خطبہ بیفور نماز دیا، آدھا یمن مسلمان ہوا. پھر نماز پڑھائی، نماز سکھائی. اب آدھا یمن جو رہ گیا تھا، اب جو یمن کے لوگوں نے درخواست کی، علی نے اب جو خطبہ دیا اور اس خطبے میں اب جو نبوت کے فضائل پڑھ کے سنائے اور ولایت کے فضائل پڑھ کے سنائے، رسول اللہ کے کریکٹر کو پڑھ کے سنایا اور آسمانی کتاب کا تذکرہ کیا، اب پروفٹ ہوڈ کو پیش کیا، اور اب جو اللہ کی صحیح توحید کو پیش کیا. تو کہا کہ جیسے ہی دوسرا خطبہ ختم ہوا، جو بچے تھے انہوں نے بھی علی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آخری زمانے میں بھی جو بہت بڑا لشکر آئے گا علامت ظہور میں سے، وہ لشکر کہاں سے آئے گا؟ یمن سے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان
अली ने किया था, इश्क विलायत की बुनियाद पर और इल्म अली की बुनियाद पर मुसलमान किया था। अब मौला ने खत लिखा, मुझे नहीं पता आप इस सब्जेक्ट को कितना सुनेंगे और कितना हौसला अफजाई फरमाएंगे। बहुत से सब्जेक्ट पर उलमा खुतबा आएंगे, वो आपको मजलिस से पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन तारीख को आप मुझसे सुन लें, ताकि जब आप उठें तो पहले तारीख का फायदा यह है कि जब अवेयरनेस आती है तो मारिफत पैदा होती है। मौला ने खुश होकर रसूल अल्लाह को खत लिखा, या रसूल अल्लाह, मैंने यमन के एक बहुत बड़े मजमे को मुसलमान कर दिया। या रसूल अल्लाह, यमन के लोग आपका कलमा पढ़ रहे हैं, हमारा कलमा पढ़ रहे हैं, वो आपसे इश्क रखते हैं, वो आपसे मोहब्बत रखते हैं, आपसे मवद्दत रखते हैं। कहा, या अली, इनमें से जितना हो सके लोगों को जगमा करके हज पे ले आइए। या अली, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यमन से जमा करके हज पे लेकर आ जाइए। ये कौन सा हज था? आज सुनिए तारीफ। ये था सन 10 हिजरी का हज, रसूल अल्लाह की जिंदगी का आखिरी हज, जिसमें गदीर का ऐलान हुआ, जिसमें मन कुंतो मौला का ऐलान हुआ, जिसमें अली की वलायत का ऐलान हुआ। अल्लाह अकबर। तो मौला ने 70 ऊंट तो अपने पैसे से खरीदे थे वहां यमन में, और मौला ने कहा कि खर्चा हम उठाएंगे, खर्च हम देंगे, पैसा हम देंगे, ऊंट हमारे होंगे, पैसा हमारा होगा, तुम ज्यादा से ज्यादा तादाद में मेरे साथ मक्के चलो। और जब मक्के पहुंचे तो एक बहुत बड़ा मजमा लेके पहुंचे, और वहां पर यमन के लोगों ने गदीर पे कजाओं का मिंबर बनते हुए देखा, अली को हाथों पे उठाते हुए देखा, अली की विलायत का ऐलान होते हुए देखा, मन कुंतो मौला का इकरार सुना और ऐलान सुना। यही जमाना था जब अली यमन गए तो मालिक अश्तर से मुलाकात हुई। इसी कबीले में यहीं पर मालिक अश्तर से मुलाकात हुई, यहीं से जनाब कुमैल आए। जनाब कुमैल कब आए? ये रिवायात मुख्तलिफ है कि रसूल अल्लाह की रहलत के बाद आए, तो आया रसूल अल्लाह के कंपेनियंस में है या नहीं है, लेकिन अमीर अल मोमिनीन के शागिर्द भी है और सहाबी अमीर अल मोमिनीन भी है। लेकिन जब अली यमन गए तो वहां मुलाकात मालिक अश्तर से हुई, और वहीं पर वो कबीला भी मौजूद था, एक कबीला जो अशराफ में से था और जो वहां के बहुत बड़े ताजिर थे और जो अली की विलायत पर फिदा थे और अली की मोहब्बत पर फिदा थे। उनका नाम था उमराव खैस। जब अली आ गए मदीने में और फिर नबी की भी रहलत हो गई और खिलाफत राशिदा का आगाज हुआ, और फिर अली अभी तीसरी खिलाफत का सिलसिला चल रहा था, तो उमराव खैस ने कहा कि हम यमन रह के क्या करेंगे, जहां अली है वहीं अली का चाहने वाला रहेगा। तो उमराव खैस ने अपनी सारी जमीनों को बेच दिया, सारी जागीरों को बेच दिया, और उमराव खैस अपना मुख्तसर सा कबीला लेकर, छोटा सा सामान्य सफर लेकर मदीने आ गए, और मदीने में आके अपनी जागीरों को खरीदा, और मदीने में आने के बाद प्रॉपर्टीज को खरीदा और वहां पर रहे। और फिर मौला अली की जिंदगी में अपनी पहली बेटी जनाब उम्मे फरवा का निकाह मौला अली के बड़े बेटे हसन मुश्तबा से कराया, और वो एक नस्ल चली जो मैंने करबला का सिलसिला पेश किया। अभी मौला की शहादत हो गई, उमराव खैस भी दुनिया से चले गए, और 56 हिजरी में उमराव खैस की दूसरी बेटी जनाब रबाब का निकाह इमाम हुसैन से हुआ, और जनाब अली असगर और जनाब सकीना दुनिया में आए। चूंकि दोनों बहनें बहुत अमीर थीं और बहुत रिच थीं, तो जनाब रबाब का दस्तूर यह था, जनाब उम्मे फरवा के करबला के बाद खास तौर से पूरी तारीख है कि बहुत ज्यादा जनाब रबाब और जनाब उम्मे फरवा अपने सरमाए को खर्च करती थी हुसैन की आजादारी पर, यानी मजलिसें कराती थी, आजादारी कराती थी, मरसिया पढ़ने वालों को बुलाती थी, शोरा को बुलाती थी, नोहा पढ़ने वालों को बुलाती थी, और फिर तबर्रुक का आगाज किया। ये जो आपके सबीले लगती है, जो दूध पिलाया जाता है, जो खाना खिलाया जाता है, जो नजर नियाज का एहतमाम होता है, तो दस्तरखान बिछता था, और जब दस्तरखान बिछता था तो जनाब रबाब ने अपना सारा सरमाया करबला के बाद पैगाम करबला को पब्लिश करने पर लगा दिया, पैगाम करबला को नश्र करने पर लगा दिया, और सब कुछ आजादारी इमाम हुसैन और फर्श अज़ा और तबर्रुकात और नजर नियाज पे कुर्बान कर दिया जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैहि ने। और आपने देखा होगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो दस्तरखान मदीने में मशहूर था, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उस दस्तरखान को किसने बाकी रखा? जनाब उम्मे फरवा और जनाब कासिम। जनाब कासिम ने बाकायदा उस दस्तरखान को बाकी रखा, और जनाब कासिम के दरवाजे पर जो तंदूर की आग रोशन होती थी उससे धुआं उठता रहता था, और वो धुआं कभी बंद नहीं होता था।
اور تندور کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا، اور مسافر آتے تھے، قافلے لاتے تھے، اور آنے والے اہل مدینہ جناب قاسم کا پتہ بتاتے تھے، اور جناب قاسم علیہ السلام ان کی مشکل کشائی کرتے تھے، اور جناب قاسم بھی معجز نما تھے اور صاحب معجزات کثیرہ تھے اور بڑے کمالات تھے، اور جناب قاسم علیہ السلام نے اس دسترخوان امام حسن کو آگے بڑھایا، اور کربلا کے بعد جناب رباب اور جناب ام فروا نے عزاداری کا سلسلہ اور مجلسوں کا سلسلہ، فرش بچھانے کا سلسلہ، تبرکات اور نظر کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ یہ کون ہے؟ جناب ام فروا امراء قیس کی بیٹی اور جناب رباب سلام اللہ علیہ۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر۔ بس میرے عزیزو، چونکہ ہمارے پاس وقت یہاں پر بالکل نہیں بچا، یہ میں نے اس قبیلے کا تھوڑا انٹروڈیوس اس لیے کرایا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صحابہ میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے، یا صحابہ سے مراد صحابہ رسول اللہ میں نے کہا ہے، کس کا مقام ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ کے صحابہ میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت سلمان فارسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا مرتبہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیے میں نے مولا علی کیوں نہیں کہا، مولا علی کو اس لیے نہیں کہا کہ اسے صحابی نہیں ہو، تو رسول اللہ کا نفس ہے، وہ تو رسول اللہ کی جان ہے، رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ میں نے صحابہ کی بات کی ہے، جیسے سلمان فارسی ہیں، پھر ابو ذر غفاری ہیں، پھر حضرت مقداد ہیں، پھر خزیمہ ہے جن کو آپ ذو الشہادتین کہتے ہیں، جن کی گواہی ایک دو گواہوں کے برابر ہے، حضرت یمامہ ہے۔ تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں، جو پوری ایک فہرست ہے، اس میں جو سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ سلمان فارسی کا ہے، مگر یہ بتاؤ امیر المومنین کے صحابہ میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، جو سب سے بڑا مقام ہے سلمان فارسی کی طرح، وہ مقام کس کا ہے؟ یاد رکھیے رسول کے صحابہ میں سلمان فارسی کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن امیر المومنین کے اصحاب میں جو سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ مالک اشتر کا ہے۔ یہ میں نے پوری تاریخ رکھی ہوئی ہے میرے سامنے یہاں پر، اور ساری کتابیں موجود ہیں۔ اصحاب امیر المومنین میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت مالک اشتر کا ہے، مالک اشتر نقعی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں پھر دوسرے اصحاب ہیں، پھر جناب میثم تمار بھی ہیں اور دوسرے اصحاب بھی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ جناب مالک ابن حارث نقی کا ہے۔ امیر المومنین کی اپنی زندگی کی 3 بڑی جنگیں ہیں جو بہت بڑی جنگیں ہیں۔ آپ جملہ سنیں گے مولا علی کی 3 جنگوں میں اگر مولا نے کسی کو سپہ سالار بنایا ہے تو صرف مالک اشتر کو بنایا ہے، چاہے جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، تینوں جو بڑی جنگیں ہیں اس میں علی نے جو سپہ سالار لشکر بنایا ہے مالک اشتر کو بنایا ہے، حالانکہ جوان نہیں تھے، 70 برس کا سن ہو چکا تھا، 65 یا 70 برس کا سن تھا مالک اشتر کا، مگر کیا کہنا مالک اشتر۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ میں نے یہاں پر یمن پہ لے جا کے مجھے گفتگو کا تمام کرنا تھا، مولا کہتے ہیں کہ مالک شیر کا دل رکھتا ہے، مولا کہتے ہیں مالک اشتر نقی کے لیے، کہتے ہیں مالک شیر کا دل رکھتا ہے، عقاب کی نگاہ رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں مالک اشتر کو معاویہ نے زہر دلا دیا تھا چونکہ جنگ نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شہادت پر مولا علی اتنی بلند آواز سے روئے اور ایسے گریہ کیا کہ مولا علی کے 3 گریے بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہے۔ پہلا گریہ مدینے میں جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی اور علی تڑپ رہے تھے اور علی بلک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا سلسلہ وہی ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا، اللہ کہ وہ نبی ہم سے پردہ کر گئے، یا نبی کی رحلت اور وفات اور شہادت پر علی کا گریہ بلند ہوا، یا دوسرا گریہ نبی کی شہادت کے بعد جب زہرا پہ مصیبتیں پڑی اور جناب زہرا کی شہادت ہوئی اور جناب اسما نے کہا یا علی، جو شیر جیسے مرد ہوتے ہیں وہ تو کبھی اتنی بلند آواز سے گریہ نہیں کرتے، یا علی آپ نے اتنی بلند آواز سے گریہ کیوں فرمایا؟ یا کہا اسما
जहरा ने मुझसे छुपा लिया। जहरा का बाजू टूटा हुआ था, जहरा की पसलियां टूटी हुई थी। तो अली का ये गिरिया बहुत मशहूर है कि अली जैसा साबिर इमाम तड़प तड़प के आवाज के साथ रोए। अली ने बुलंद आवाज के साथ गिरिया किया। या बस एक गिरिया मशहूर है जब अली को इत्तला मिली कि मालिक अश्तर की शहादत हो गई और मालिक अश्तर को जहर दे दिया और माविया ने मिस्र जाते हुए रास्ते में मालिक को शहीद कर दिया। तो कहते हैं अली ने 3 मरतबा कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरब का दस्तूर ये था, जब कभी बहुत बड़ी मुसीबत को पेश करते थे, जब किसी बहुत बड़ी मुसीबत को बयान करते थे, तो 3 मरतबा कहते थे अल्लाह अल्लाह। तो अली को जब इत्तला मिली मालिक अश्तर की शहादत की, तो 3 मरतबा कहा अल्लाह अल्लाह मालिक, अल्लाह अल्लाह मालिक, और बुलंद आवाज से रोए। और इसके बाद जो जुमला कहा, तारीख के सहाबा में ये जुमला मुझे ला के दिखा दो जो अमीर अल मोमिनीन ने मालिक अश्तर की शहादत पे कहा। बस अहमद तमाम कर दी, इंशाल्लाह कल मौजू आगे बढ़ेगा, वक्त नहीं बचा। जो जुमला अमीर अल मोमिनीन ने मालिक अश्तर की शहादत की इत्तला पे कहा, जुमला सुनोगे, काना ली कमा कुंतो ले रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, आप तड़प जाएंगे जहां पे बैठे हुए। काना ली कमा कुंतो ले रसूलुल्लाह, कसम खुदा की मालिक मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं रसूल के लिए था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मालिक मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं रसूल के लिए था। यानी ये जुमला ये अली ने अपने लिए कहा कि मैं जैसे रसूल के लिए था वैसे मालिक मेरे लिए था। और मौला ने खुद कहा जहां मेरा पसीना गिरता था मालिक वहां अपना खून बहाता था। अल्लाह अकबर। बस ये है मालिक अश्तर कि इनका ताल्लुक कबीले नकई से है और यमन से है और मौला अली के आशिक हैं। और मालिक अश्तर के बेटे हजरत इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर कयाम मुख्तार में भी मौजूद हैं, जिन्होंने इंतकाम खून हुसैन लिया है। और वहीं से हजरत उमरा कैस भी आए हैं। आज यहाँ तक हमने गुफ्तगू को पहुंचाया। कल इंशाल्लाह इस सिलसिले की हमारी आखिरी तकरीर होगी और हम फिर आपके सामने हजरत सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का तज़किरा तबर्रुकन करेंगे और फिर जब मौका मिलेगा और ज्यादा मजलिसें होंगी तो तारीख को वजाहत के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक बुलंदतर सलावत पढ़ने मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, चूंकि वक्त तकरीबन खत्म हो रहा है, हमारे यहाँ पर 9:55 हो चुके हैं। 5 या 6 मिनट हमारे पास बचे हैं। ज्यादा गुफ्तगू करना क्योंकि मुनासिब नहीं है। कल हमने आपके सामने जनाब सकीना का तस्करा किया था। आज भी मैं इख्तिसार के साथ जो मसाइब आपको पढ़ के सुनाऊंगा। काफिला चल रहा है करबला से कूफा और कूफे से शाम। हालांकि काफिला दाखिल हो चुका है हरम का शाम में यजीद के दरबार में, लेकिन मुझे जो मसाइब पढ़ने हैं वो मुसाफरत ही के मसाइब पढ़ने हैं या जिंदान शाम के मसाइब पढ़ने हैं। काफिला एक गली से गुजरा, एक कूचे से गुजरा और तारीख कहती है कि जब उस बाजार से काफिला गुजरा तो छतों पर और पुश्तेबाम पर औरतें मौजूद थी। कोई खजूर की गुठली मार रहा था, कोई पत्थर मार रहे थे, और अगर किसी को कुछ नहीं मिलता था तो वो गर्म पानी लेकर बीवियों के सरों पर वो औरतें गर्म पानी को फेंक रही थी और मनादी ऐलान करता था ये बागियों का काफिला है, ये बागी है जिनको हमने गिरफ्तार किया है, इन्होंने बगावत की है। एक कनीज पुश्तेबाम पे बैठी हुई थी, जब उसने सुना तो तोड़ती हुई सैन खाना में पहुंची और उसकी मालिका उस सैन खाना में बैठी हुई थी। जाके अपनी मालिका से कहा कि ए मेरी शहजादी, ए मेरी मालिका बीबी, जरा पुश्तेबाम पे तो आओ, आज अजीब व गरीब काफिला है। उसमें कुछ बीबियां भी हैं जिनको बेकजावा ऊंटों पे बिठा रखा है, उनके हाथों को रस्सी से उनके गलों से बांध रखा है। बस एक मरतबा इसकी मालिका ने कहा खबरदार कभी भी ऐसे काफिले का तमाशा न देखना। मुझसे मेरी शहजादी जैनब ने कहा है, जब मैं मदीने में रहती थी हदीस पढ़ाया है, इल्म कुरान पढ़ाया है। मुझसे मेरी शहजादी ने कहा था कि अगर कभी कोई ऐसा काफिला गुजरे तो खबरदार उनका तमाशा न देखना। बस वो कनीज कहती है, कहा कि मैं भी तेरी कनीज हूँ, इतनी मार्फत मेरे पास भी है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी गरीबों का तमाशा नहीं देखा। मैं आपको कभी जहमत न देती, मगर मैं क्या करूं,
اس قافلے میں ایک 4 برس کی بچی بھی ہے. جب وہ روتی ہے تو پورا قافلہ آواز بلند کر کے کہتا ہے ہائے حسین، ہائے حسین. اے بی بی تو جانتی ہے نا حسین تیرے محسن کا نام ہے، حسین تیرے مولا کا نام ہے. میں نے ہر شب جمعہ تجھے حسین کی حاضری کرتے ہوئے دیکھا ہے، حسین کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے. بس بی بی نے سنا، وہ تڑپ گئی، اس نے سر پہ چادر ڈالی اور ایک مرتبہ گھر سے نکلنے لگی تو کنیز نے کہا اگر جانا ہی ہے تو نام حسین پہ تھوڑا سا پانی لے جا، چونکہ وہ بچی کے لب بتا رہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ بہت پیاسی بچی ہے، قیدی بہت پیاسے ہیں. اللہ اکبر. اس نے مشکیزے میں پانی لیا، پیالہ ساتھ میں لیا، حسین کی 4 برس کی بچی کے پاس پہنچی اور جا کے کہا کہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم باغی نہیں ہو سکتے، تم گناہگار نہیں ہو سکتے، تمہارے چہروں سے تو آثار تقوی نمودار ہیں. میں تھوڑا سا پانی لے کر آئی ہوں، میں اشراف میں سے ہوں، تھوڑا پانی پی لو. مگر میں نے آل محمد سے سنا ہے، اپنے مولا سے سنا ہے، اپنے کریم امام سے سنا ہے کہ اگر یتیم بھی ہو اور پردیسی بھی ہو اور قیدی بھی ہو، اگر وہ کسی کے حق میں دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. میرے حق میں پہلے دعا کر دو، بعد میں پانی پینا. ایک مرتبہ زینب نے کہا سکینہ اس کے کوزے کو اس وقت تک ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ تم اس کے حق میں دعا نہ کر دو. سنو گے سکینہ نے کہا بتا تیری کون سی دعا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا میرا شوہر عالم مسافرت میں ہے، دعا کرو کہ پروردگار میرا شوہر زندہ اور سلامت واپس آ جائے. بچی نے تڑپ کے کہا پروردگار تجھے میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اس کے شوہر کو اس کے بچوں سے ملا دے، اس کے شوہر کو زندہ اور سلامت لا کے اس کی زوجہ سے ملا دے. بچی کہتی ہے بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ سنیں گے آپ. کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے خدا نے تمہیں یتیم کیا اللہ مجھے ایسے یتیم نہ کرے. سکینہ تڑپ گئی. بچی نے جلدی سے کبھی اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا، کبھی بابا کے سر کو دیکھا اور ایسے اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور کہتی ہے پروردگار جیسے تو نے ہمارے محمد کو یتیم کیا، دنیا میں کسی کو ایسے یتیم نہ کرنا. یا اللہ اس کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا جیسے ہم یتیم ہوئے. ساری بیویوں نے آمین کہا. جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے بی بی جلدی سے بتا تیری تیسری دعا کون سی ہے؟ کہا کہ بی بی میری تیسری دعا یہ ہے مجھے مدینے جانا نصیب ہو جائے. بس جناب زینب نے مدینے کا نام سنا، تڑپ کے کہتی ہے بی بی جلدی سے میرے قریب آ. تو مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کیونکہ ہمارا تعلق بھی مدینے سے ہے، ہم بھی اہل مدینہ ہے. بس یہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے ہاں آپ کا لہجہ بتا رہا ہے آپ کی عراقی نہیں ہو سکتے، کوفے اور شام سے آپ کا تعلق نہیں ہے، لگتا ہے کہ آپ تو اہل مدینہ ہے. کون سے محلے سے تعلق ہے؟ جناب زینب نے کہا محلے بنی ہاشم سے ہمارا تعلق ہے. بس وہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے اگر آپ کا تعلق محلے بنی ہاشم سے ہے پھر تو آپ نے میرے مولا حسین کا گھر بھی دیکھا ہوگا، کیا میرے مولا حسین کی کوئی اطلاع ہے؟ جناب زینب نے کہا ہاں مجھے حسین کی اطلاع ہے، میں نے تیرے آقا حسین کا گھر بھی دیکھا ہے. بس یہ بی بی آہستہ سے کہتی بی بی نامحرم کا مجمع ہے مگر مجھے آہستہ سے بتا دو ان 18 بھائیوں کی ایک بہن زینب بھی ہوتی تھی، یہ بتا دو علی کی بیٹی زینب کیسی ہے، میری شہزادی زینب کیسی ہے. میں ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہوں میں حبیبہ اگر تو نے زینب کو دیکھ لیا تو کیا تو زینب کو پہچان لے گی؟ بہو میں حبیبہ کو جلال آ گیا. کہا ہے قیدم بی بی میں بہت دیر سے تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں، تیری گفتگو کو بڑے حوصلے سے سن رہی ہوں. تو قیدی ہے، تیرے بال کھلے ہوئے ہیں، تیرے ہاتھ تیری رسن ہاتھوں میں رسن ہے، تیرے ہاتھ تیرے پشت سے بندھے ہوئے ہیں. خبردار مجمع عام میں نامحرموں کے سامنے میری شہزادی زینب کا نام اپنے نام سے نہ لینا. وہ یہ سننا تھا کہ ام حبیبہ پھر بھی میرا سوال ہے مجھے بتا اگر تو نے اپنی زینب شہزادی کو دیکھ لیا کیا پہچان لے گی؟ کیا کیسے نہ پہچانوں؟ میں نے شہزادی زینب سے قرآن پڑھا ہے، میں شہزادی کی کنیز ہوں، میں شہزادی زینب سے محبت کرتی ہوں. بس آہستہ سے قریب بلایا، ایک مرتبہ بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ مجھے پہچان لے میں ہی تیری زینب ہوں. بس ام حبیبہ نے سنا، بڑی حیرت سے کبھی زینب کو دیکھا کبھی آسمان کو دیکھا، منہ پہ تماچے مارنے لگی، سینے پہ ماتم کرنے لگی. ہائے میری آقا سعدیہ، ہائے نبی سعدیہ، ہائے اولاد زہرا، ہائے زہرا کی بیٹیاں. ارے مجمع عام میں اور آپ کے کھلے ہوئے بال،
ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. بس تڑپ کے کہا بی بی یہ بتاؤ وہ قاضی عباس کہاں ہوئے جو بیویوں کے پردوں کے محافظ تھے؟ وہ شہزادے علی اکبر 18 برس کا جوان علی اکبر کیا ہوا؟ وہ شہزادے قاسم کیا ہوئے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا ام حبیبہ میرا بھائی حسین مارا گیا، میرا علی اکبر شہید ہو گیا، میرے اولو محمد مارے گئے، میرے بچے شہید ہو گئے، اے اولو محمد کربلا میں کوئی نہ بچا. وہ جو ایک قیدی سر جھکا کے بیٹھا ہے، جس کا امامہ بھی جلا ہوا ہے، جس کا لباس بھی جلا ہوا ہے، وہ تیرا چوتھا امام، وہ وارث امامت، وہ میرا بھائی میرا بھتیجا زین العابدین ہے. اے ام حبیبہ ارے اب کربلا میں کچھ نہ بچا، اے ام حبیبہ ہم اجڑ گئے، اے ام حبیبہ ہم لٹ گئے، پنجتن کا خاتمہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا حسین یا حسین یا حسین.